ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله مولانا العظيم۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت معلما، أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل صدر احترام حاضرین مجلس، آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پہلے تو نفس آیت اور نفس حدیث کے معنی سمجھو، اور اس سے بھی پہلے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا کیا کردار ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اس کو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بات، اللہ کا کلام۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحیح روایات اور احادیث ہم تک پہنچی ہیں، جو مستند روایات ہیں جس میں کوئی کلام نہیں، یا اگر جس میں کلام بھی ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان بابرکت سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب کلام اللہ کے علاوہ تم کو نہیں مل سکتی جس کے یاد کرنے والے اتنی بڑی مقدار کے اندر موجود ہو۔ جتنے لوگوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، دنیا میں واحد ایسی کتاب ہے
اس کے علاوہ دوسری کوئی کتاب کو کسی نے حفظ نہیں کی۔ دوسری بات، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ یہ چھوٹے اور ننھے سے 6 سال کے بچے کے سینے میں بھی آ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اگر کوئی 70 سالہ بوڑھا بھی اگر ٹھان لے کہ مجھے اس کتاب کو اللہ کے فضل سے اپنے سینے میں پیوست کر لینا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، اس کو حفظ کر لینا، اللہ اس کے لیے آسان فرماتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک آیت کریمہ قرآن پاک کے اندر سورہ قمر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کریم کو نہایت آسان ترین بنا دیا تاکہ بندوں کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا ہم نے انتہائی درجے آسان رکھا ہے۔ تو پھر شکایت ہوتی ہے، بعض بچوں کو قرآن کریم یاد نہیں، گچا رہ جاتا، تو اس کی بنیادی طور پر کچھ وجوہات ہوتی ہے جن میں سے 1-2 وجہ آپ کے سامنے رکھوں۔ نمبر 1، ایسے یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کو آسان کیا جو اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی شان سے واقف، اس کی قدر کرتے، اس کتاب کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا، ایسے لوگوں کے لیے آسان کی، نہ کہ ایسے لوگوں کے لیے جو بوجھ سمجھ کے یاد کرتے، بوجھ سمجھ کے یاد کریں گے یاد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ جو چیز قرآن کریم کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے قرآن کریم دور چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اس سے بچنا، وہ ہے معصیات۔ تو ہمارے جو بچے، جو بڑے، جو بوڑھے قرآن کریم یاد کر رہے، یاد نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کی دنیا میں جھانکیں، اور دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں گے کہ باطنی امراض کا شکار تو نہیں کہ ہمارا دل، کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کا جو نور اندر اترنا چاہیے وہ نہیں اتر۔ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کبر ہے، تکبر ہے، چغلی، غیبت، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، یہ سب عادات ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم یاد نہیں ہو۔ ان عادات کو سنوار لیں گے، قرآن کریم فر یاد ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کو یاد کرنے والوں کے لیے نہایت آسان کر دی، تو اس کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، معصیت، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ یا تو ہم جھانک لیں یا کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور ان سے اپنی اصلاح کروا لیں، اپنے دل کی دنیا کو سنوار لیں، تزکیہ کر لے، تصفیہ کر لے، اور بالکل صاف قلب کو لے کر قرآن کریم کو یاد کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ یاد ہو۔ اسی مناسبت سے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ دل کا کیا حال، کہا ویرانے بھی دیکھے ہیں اور آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں اور آبادی بھی دیکھی ہے، اور جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ ارے دل کا اجڑنا سہل سہی، سنورنا سہل نہیں بھائی، دل کا اجڑنا سہل سہی، سنورنا سہل نہیں بھائی، ارے بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ ہم اسی بال کے علاقے کو دیکھ لیں،
کہ آج سے کچھ سالوں پہلے اس علاقے کا حال کیا تھا؟ بہت کم گھر تھے، ڈیولپمنٹ اتنا نہیں تھا، لیکن جن کے سروں کے اور داڑھیوں کے بال کالے تھے، آج وہ بال سفید ہو گئے سر کے اور داڑھی کے، تب جا کر اتنی آبادی اور اتنا ڈیولپمنٹ دیکھا ہے۔ جب ایک عام بستی کو بسانے میں انسان جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، بچپنے سے جوانی کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ تو دل کی دنیا کا ڈیولپمنٹ ہے، اس کو تو بہت محنت لگتی ہے، اور کسی بھی چیز کو اجاڑنا بہت آسان ہے۔ کوئی بلڈنگ بنائیں گے 1 سال لگے گی، بلڈوزر گھماؤ گے ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اس کو منہدم کر دو۔ تو دل کا اجڑنا بہت سہل، سنورنا سہل نہیں، اور بستی بسانا کوئی کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہیں، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بچپنے سے جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو قرآن کریم یاد ہو جائے گا، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ رہا کہ یہ ہر ایک کے دل میں اگر عظمت سے اور عزت سے یاد کیا جائے اور بہت احترام کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے یقین کے ساتھ یاد کیا تو یاد ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں جس کا یاد کرنے والے ہمیں اتنے مل سکتے۔ نمبر 2، حدیث پاک یہ تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے نکلی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے اس دار فانی میں، اس دنیا میں، اور کسی شخصیت کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اسی لیے کہنے والے نے ان کے تعلق سے بھی بڑی اچھی بات کی اور بہت مختصر میں کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کہا کیا ہے سرکار کی ذات اور سرکار کی شان کا حال کیا ہے؟ تو کہا اگر خدا کے بعد اگر کوئی شخصیت بزرگی کے لائق ہے تو وہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور ذات ہے، اور یہ قصہ مختصر، اور زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ بتانے کے لیے تو زندگی نہیں زندگیاں کم پڑ جائیں گی، اور دنیا کے اندر جتنا پانی ہے ان تمام پانی کو سیاہی کے اندر تبدیل کر دیا جائے تو وہ سیاہی کم پڑ جائے گی۔ ایسی بابرکت اور ایسی اعلیٰ اخلاق کی پیکر ذات ہے تاجدار مدینہ کی، تو یہ ان کی زبان کی بات ہے۔ اب یہ تو کچھ باتیں یہ ہوئی قرآن و حدیث کے تعلق سے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کریمہ پر جو پڑھی گئی، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذ تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ تو ترجمہ ہے، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین کے کاموں میں لگو گے، قرآن کریم کو جہاں پڑھایا جا رہا ہے اس کے معاون بنو گے، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کرو گے، تب جا کر ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، تمہاری غیب سے نصرت فرمائیں گے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ بدر میں تو 313 تھے اور سامنے ایک جم غفیر ہے، فتح حاصل ہوئی اللہ کی مدد سے۔ تو ایسی اللہ کی نصرت اور امداد شامل حال ہوتی ہے جب 100% انسان قرآن کریم، اللہ کے احکامات، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لیتا ہے، تو پھر اللہ مدد کرتا۔ آگے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے، چاہے جیسے حالات ہوں۔ آج ہمارے جو محافظ ہیں وہ خود ظالم بن بیٹھے ہیں، جن کو دیکھ کر ایک قسم کا اطمینان ہوتا تھا سبب کے درجے میں دنیا میں کہ یہ ہماری حفاظت کر سکیں گے، آج وہی درندے بنے ہوئے۔
تو ہم کو کس کی اور کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، ہم کو تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے. اور ان احوال کے اندر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر ہم نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ تعالی ہمارے قدم کو دین اسلام کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے جما دیں گے، جس طرح سے پہاڑوں کو کیل کی طرح زمین کے اوپر جما رکھا ہے، جس طرح سے کسی بلڈنگ کا پلر مضبوطی سے کھڑا ہے، اسی طرح ہم مضبوطی سے اسلام کے لیے اور دین حق کے لیے جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے. اور یہ ہماری تمہاری طاقت نہیں، یہ اللہ کی جانب سے غیر محسوس طریقے سے یہ قوت عطا کی جاتی ہے، یہ اثر ہے. اور یہ قرآن کریم کی آیت کا پیغام. اور رہی بات مظالم کی، تو رہتی دنیا تک ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہتے ہیں تو زمین پر ایک ذرہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کے بغیر کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اور درخت کا کوئی پتا اپنی جگہ پر سے گردش نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے اور یہ یقین ہے جس کو علامہ اقبال نے شاعری کے انداز میں بیان کیا. کہتے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، اور صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. دن بدن دیکھیے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ ہوتی ہی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، جبکہ نظر کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو دین محمد کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن جتنا دبانا چاہا اتنا ہی کھل کر اللہ تعالی نے اسلام کو جلا بخشی ہے اور پھیلا ہوا عطا فرمایا. نمرود نے جناب خلیل اللہ کو زندہ آگ میں ڈال کر دین حنیف کو ختم کرنا چاہا لیکن نہیں کر پایا، اللہ کے نام کو نیست و نابود کرنے میں ناکام رہا، اس لیے کہ اللہ تو شہنشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیڑی چلتی ہے ہمارے ہاتھ میں تو ہم کیسے یہاں سے وہاں بھاگتی ہے، لیکن ہم اپنے پنجے میں جکڑنا چاہے کیڑی نکل نہیں سکتی. تو کیڑی سے بھی ادنا اور کیڑی سے بھی کم جو ذرہ ہے جس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جائے، ایسا ہمارا دنیا کا حال اللہ کے قبضے میں. اللہ جب چاہیں گے مسل دیں گے دنیا. اللہ کے احاطے سے اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فضائل و واقعات تو سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی نصرت ہوئی، ایسی مدد کی، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد شامل حال فرمائی، لیکن وہ لوگ بھی تو دیکھیں ہم کیسے تھے. قدم قدم پر اللہ کی رضامندی اور سرکار کے طریقوں کا لحاظ رکھتے تھے، اور ہم قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں. قدم قدم پر اسلام کے خلاف کوئی بات آئی جس میں دنیاوی مفاد رہا، اسلام کو اس وقت کے لیے بھلا بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ جبار بھی، اور بعض اس سے بالکل الٹا کرتے ہیں. بہت ڈر لگتا ہے میرے کو تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، مسجد کے اندر تسبیح لے کے بیٹھا رہے استغفر اللہ استغفر. اس کا نام بھی ایمان اور اسلام نہیں. ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا. گناہ نہیں کرنا، لیکن گناہ ہو جاتا ہے تو ڈرنا اللہ سے کہ اللہ کہیں پکڑ نہ کر لے، لیکن ساتھ ساتھ دل کے اندر اطمینان اس بات کا ہونا کہ میرا پروردگار تو غفور الرحیم ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ساری کائنات کے برابر اگر میں گناہ لے گیا
تو اس کی رحمت تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ بالا تر. میرے گناہ کیا چیز ہے؟ لیکن ڈرنا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور امید بھی رکھنی ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء. یہ قرآن کی بات ہے اور قرآن جھوٹ بات نقل نہیں کرتا. یہی ایمان کا درجہ. بعض لوگ بیاج کھا رہے ہیں، اللہ غفور رحیم. ابھی رمضان کا سیزن آ رہا ہے، زکوٰۃ اڑا دی، اللہ غفور رحیم. زکوٰۃ میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے نئے نئے اسکیمیں لاتے، پتہ نہیں ان کو کون فتوی بھی دے دیتا ہے اور کون ان کو شکلیں اور گلیاں بھی نکال دیتا ہے. ایک آیا 29 شعبان کو، کہا مجھ پر زکوٰۃ جو ہے مولانا فرض ہے. اچھا تو اب آپ مجھے بتاؤ کیسے فرض ہیں؟ دیکھو یہ 1 کروڑ کی اپنی بلڈنگ ہے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. نہیں تو میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. اب 50 لاکھ روپے گھر میں پڑے ہیں، سامنے ایک بنگلے کا سودا چالو ہے جو 1 کروڑ روپے کا ہے. 50 لاکھ اس کو دے دیے، مقروض بن گیا، زکوٰۃ گئی. غائب. کس کے ساتھ ہیلا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. دنیا والوں کو ماموں بناتے ہیں اور اتنی اس کی ٹوپی اس کے سر کی کہ پھر اللہ کے ساتھ بھی ہیلے حوالے کرتے، چال بازیاں کرتے. ٹھیک ہے دل کے اطمینان تک کے لیے، ورنہ یہ سب چیزیں اللہ تو خوب جانتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ تو دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، خوب جاننے والے ہیں دل کی مکاریوں کو. ایک اور جگہ 26ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں جو گھومنے والے خیالات ہیں اور اس کے دماغ میں جو گھومنے والی سوچ ہے اس سے بھی واقف ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرک گلے کی مین نس کو کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے. ہم کس کے ساتھ ہیلے حوالے کرتے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ایسے لومڑی بازوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسی مکاریاں اور چال بازیاں کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑا عتاب ہے، بڑی سخت پکڑ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے زکوٰۃ ادا کر. اور اس کے تعلق سے بھی 3 باتیں عرض کروں گا، 4 منٹ باقی. نمبر 1، زکوٰۃ اگر اللہ نے فرض کر دی تو زکوٰۃ ہم کو کس طرح دینا ہے اس کا ایک رول ہے. ہر چیز کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. گاڑی چلاؤ تو اس کے رولز اور ریگولیشنز ہے، اسکول جاؤ تو اس کے رولز اور ریگولیشنز ہے. اسی طرح سے شریعت کے اور شریعت کے احکامات کی بھی باؤنڈریز ہے، پریمائسز ہے اور رولز اینڈ ریگولیشنز، اس کی بھی حدود ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنی اس طرح کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا کسی کو بغیر عوض کے، بغیر مفاد کے مالک بنا دیں. یعنی 1000 روپے کا کور کسی کو زکوٰۃ کا دے کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آدھی رات کو فون کروں گا تو بیچارہ رکشہ لے کے آ جائے گا. ایسا نہیں سوچنا. یا یہ کہ جس کو 1000 کا کور دے دیا، اب ضرورت پڑی اس کی کسی کام میں اور اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں، تو پھر کہتا اب آنے رمضان میں دکھاتا ہوں تیرے کو. تو یہ تو تم نے زکوٰۃ کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی نیت کرے، کیسے زکوٰۃ کرے؟ تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. بغیر مفاد کے اور بغیر کسی دنیاوی غرض کے، صرف آخرت میں عند اللہ ماجور یعنی اللہ کے یہاں ثواب کو پانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے. نمبر 2، آج کل ہماری گھر کی مستورات کی طرف سے اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں تھی. میں تو خصوصاً اپنے چوک بازار اور بھاگا تلاؤ کی بات کروں. عورتیں اپنے یہاں جو خادمائیں ہوتی ہیں، کام والیاں جس کو کہتے ہیں، دیکھو خالہ تم برابر ٹائم دو اور تم کو 3000 پگار ملے گا،
اور رمضان میں بھائی جان سے بات کر کے تم کو خوش کر دوں کہ 2000 روپے زکوٰۃ کے بھی دلوا دوں. اب وہ 2000 زکوٰۃ کے چکر میں بیچاری کام والی آ رہی ہے، جا رہی ہے، وقت پہ آ رہی ہے، اپنے عذر اپنی دنیاوی حاجات کو چھوڑ کر بھی کوئی چھٹی نہیں تو میرا 2000 کا کور چلا جائے گا رمضان کا. تو یہ کوئی زکوٰۃ وکات نہیں ہے، یہ تو کام والی کی چھٹی نہیں پڑ جاوے اور ہماری کمر کے پاٹیے کہیں نہیں نکل جاوے اس لیے تمہارا ہیلا ہے، ایسا نہیں کر سکتے. اور تیسری اور اہم ترین بات کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے نا ہمارے پاس، اس کا ہم پر احسان ہے. بات سچی ہے اسی لیے کڑوی ہے. زکوٰۃ دینے والے کا نہیں، زکوٰۃ لینے والے کا احسان. اسی لیے بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں مؤذن اور امام کو رمضان کے مہینے میں 1000-2000 کا کور دے دیا اور اس کے بعد کہا مولانا وہ چھوکرا آئے گا ذرا مغرب کی نماز میں آگے کر دینا، اور مولانا نے نہ کہہ دیا تو مولانا کا نام زکوٰۃ کے لسٹ میں سے کٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مؤذن صاحب آج مسجد کی صفائی برابر نہیں ہوئی، ایسے ہاتھ مارتے اور دھول بتاتے. ارے گھر میں کبھی بیگم کو بھی تو اس طرح سے دھول بتاؤ، دیکھو پھر تم کو دھول چٹاتی ہے کہ باہر باگڑ بلے بنتے اور گھر میں چوہے بن جاتے ہیں. ایسی حرکتیں نہیں کرنی، بند کر دو اسے. ائمہ اور مؤذنین کی ادب اور ان کی عزت کا پاس رکھو، لحاظ رکھو. بہرحال آج کا سبق یہ رہا، حدیث پاک سنا کر اپنی بات ختم کرو. انما بعثت معلما، سرکار نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر شان استاذیت کے ساتھ بھیجا گیا. سرکار رہے نہیں تو سرکار کے جو ورثہ یہ علماء کرام ہیں یہ تاجدار مدینہ کی باتیں تمہیں سکھلائیں گے، شریعت کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سکھلائیں گے، اور اس کی روشنی میں ہمیں کام کرنا ہے. قرآن کی اہمیت کو جاننا ہے، احادیث کی اہمیت کو جاننا ہے. اور رمضان کے پیر بالکل بج رہے ہیں اور بس ابھی آ جائے گا. کچھ لمحوں کی اور کچھ پلوں کی دوری ہے اور کچھ دنوں کی دوری ہے، اور اس کا اہم ترین فریضہ زکوٰۃ اور روزہ ہے. تو ہم برابر زکوٰۃ ادا کریں، اور جو 3 چیزیں بتائی گئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.